بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام دنیا کا مستقبل پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ناظرین کرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں، تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین کرام، پیر صاحب کہتے ہیں فیصل آباد میں ایک نون لیگ کا بندہ تھا، وہ سال میں ایک جلسہ کرتا تھا اور کہتا تھا کہ چودھری شیر علی بول رہا ہے میں 12 آنے تمہیں کھا چکا ہوں، ابھی 4 آنے اور کھاؤں گا، اگر کوئی اور الیکشن جیتا تو وہ 8 آنے کھائے گا، اب آپ کی مرضی ہے ووٹ کس کو ڈالو گے۔ عمران خان کا پتہ نہیں ہے لیکن نواز شریف کا ہی خاندان کھا چکا ہے، مریم نواز شہباز شریف کے بیٹے بھی کھا چکے ہیں، ابھی ان کے پیٹ نہیں بھرے۔ نواز شریف پاکستان ضرور آئے گا، یہ لے کر آئیں گے یا وہ برطانیہ والے نکال دیں گے، لیکن وزیر اعظم نہیں بنے گا۔ مریم نواز کا 10 بندوں کا نیٹ ورک ہے، یہ خبریں پھیلا رہے ہیں، اللہ آسانی فرمائے ملک میں سسپائی ہو۔ وفاقی کابینہ نے برطانیہ سے بات چیت کر لی ہے نواز شریف کے بارے میں۔ نواز شریف بیچارہ واپس نہیں آنا چاہتا، سلامتی کی گارنٹی نہیں ہے۔ منی بجٹ میں 700 ارب کا دفاعی بجٹ منظور ہوگا۔ نواز شریف کو اقتدار میں لانے کی جھوٹ موٹ کی خبریں چل رہی ہیں، اب شہباز شریف جیل جائے گا، ابھی وقت ہے۔ عمران خان یہ اسلام مخالفین سے جنگ کریں۔ کیا عمران خان روس کا دورہ کرنے جا رہے ہیں؟ پیوٹن نے مسلمانوں کے دل جیت لیے۔ اسرائیل سے پنگے کے دوران ایران میزائل حملے سے اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ نواز شریف نے قائد اعظم کے ساتھ اپنی پیدائش کی تاریخ ملا دی ہے تاکہ لوگ اس کو قائد اعظم کی طرح عزت دیں۔ نواز شریف کی تاریخ پیدائش 25 دسمبر نہیں ہے، ایسے اس نے عدل بدل کر کے تاریخ بدل دی ہے۔ 2022 کا افتتاح ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ پورے عالم اسلام پر مہربانی فرمائے، ان کی غیبی مدد کرے۔ 1947 میں جب پاکستان بنا، یہ کلمہ اور اسلام کے نام پر بنا، اگر اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جاتا تو ہندو پنڈت پاکستان نہ بننے دیتے۔ اب ووٹنگ مشین سے ووٹ ہوں گے، اسلامی صدارتی نظام پاکستان میں نافذ کر دو، پھر یہ 2 نمبر انسان خود بخود مر جائیں گے۔ بھارت میں بڑا جو مدرسہ ہے وہاں کی تفسیر میں یا رسول اللہ کی تفسیر نہیں لکھی، اگر وہ لکھ دے تو ان کی بلڈنگ نیچے آ جائے گی۔ ایک بار لومڑی باغ میں انگور کھانے کے لیے گئی، انگور تو بہت ہوتے ہیں لیکن کافی اونچے ہوتے ہیں، چھلانگ لگا لگا کر انگور تک نہیں پہنچ سکتی، تو کہتی ہے انگور کھٹے ہیں۔ ایسے ہی ان کے لیے یا رسول اللہ کی تفسیر لکھنا کھٹی ہے۔ یہ 2022 اسلام کے عروج کا سال ہے، باقیوں کو زوال ہوگا، ان پر میزائل گریں گے، فرانس اور اسرائیل پر بھی میزائل گریں گے، میزائلوں کی بارش ہوگی۔ بہت بڑی خبر، یہ 300 کالے سیاہ طیارے جو کسی ملک کی فیکٹری میں نہیں بنے، یہ 300 کالے طیارے پاکستان میں لینڈ کریں گے، پاکستان اس کا مالک ہے، ان پر کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ مودی کے دن بہت کم رہ گئے ہیں، اومی کورونا بھی آ رہا ہے، بھارت کا ککھ نہیں رہنے والا، بہت جلد اسلامی صدارتی نظام آ رہا ہے، حقیقی معنوں میں ثانیہ مدینہ سلطنت قائم ہونے کا وقت بہت قریب ہے۔ قرآن مجید نور ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ، حسن حسین سب نور ہے۔ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھو تو یہ آپ کو اس دروازے پر لے جائے گا جو کامیابی کا دروازہ ہے۔ مذہب اسلام کو 4 چاند لگ گئے، سب رسولوں اور نبیوں کی نبوت ختم ہو چکی ہے، لیکن اب نبی کریم کی نبوت ہے، یہ قیامت تک چلے گی۔ شہباز شریف جیل جا رہا ہے، پیسے بھی دے رہا ہے، نااہل بھی ہو رہا ہے۔ عمران خان ایک اور پارٹی بنا رہا ہے جس میں ایماندار مخلص لوگ اکٹھے ہوں گے، بڑے بڑے بھارتی لیڈروں کو بیڑیوں ہتھکڑیوں میں جکڑ کر لے کر آیا جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دین اسلام کی تبلیغ کریں گے، یہود و نصارہ کو زوال آ رہا ہے، بھارت میں سارے مسلمان سر اٹھا رہے ہیں، پھر بہت بڑی تحریک چلے گی۔ شام میں اسرائیلی طیاروں کی بمباری، لیکن S-400 ان کو پکڑنے میں ناکام ہو گیا۔ پاکستان بھی وہی فارمولا لگا کر بھارتی S-400 کو چکمہ دے گا۔ صدارت رانا شمیم کے گلے پڑ گئی، 4 جنوری فارم فنڈنگ کیس کا اجلاس ہوگا، کیا عمران خان نااہل ہوگا؟ پیر صاحب نے کہا تھا راجہ الیکشن کمیشن میں بے ایمانی کرے گا، یہ سارا نیٹ ورک مریم نواز چلاتی ہے، افواہیں پھیلانے کا کام بہت اچھا کر لیتی ہے، یہ عمران خان کو ہٹانا چاہتی ہے اور نواز شریف کو بٹھانا چاہتی ہے۔ فارم فنڈنگ کیس کچھ نہیں ہے، آپ درود محمدی پڑھو اور 3 بکروں کا صدقہ دے دو، یہ راجہ اس کو چھوڑنے والا نہیں ہے۔ غیرت مند لوگ خان صاحب کو محفوظ کریں، اگر نواز شریف بے قصور ہے، زرداری ایماندار ہے اور فضل الرحمان فرشتہ ہے تو پاکستان کو کس نے لوٹا ہے؟ الیکشن کمیشن میں بڑی تبدیلی ہوگی، کپتان پھر بازی جیت گئے، اپوزیشن کو پھر سے شکست ہوئی ہے، اب ان کی مرضی ہے، بھارت چاہتا ہے جیسے 370 کا آئین بنایا ہے ایسے ہی ایک اور شک بنا رہے ہیں، کوئی بندہ اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتا، جو ایسے کرے گا
اس کو مار دیا جائے گا، اس کا سب کچھ ختم کر دیا جائے گا، کیونکہ بھارت میں اسلام کو بہت بڑا عروج آنے والا ہے، اس لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ عمران خان کو کون ہٹانا چاہتا ہے؟ طیب اردغان نے خان کو بچنے کا فارمولہ بتا دیا ہے، احتساب بھی ہوگا، احتساب کو عروج ملے گا۔ 92 بکروں کے صدقے سے میاں صاحب واپس آئیں گے، لیکن وزیر اعظم نہیں بنیں گے، اس کے گناہوں کی معافی ہوگی۔ جب پاکستان میں ان کی جائیداد نہیں ہے تو لندن میں کس فلیٹ میں رہ رہے ہیں؟ یورپ اسرائیل کو پاکستان دن کے وقت ستارے دکھائے گا، امریکہ میں کالے اور گوروں میں عہدہ مچ جائے گا، کالے اور گورے ایک دوسرے کا گلا کاٹیں گے۔ جب وکیلوں کا دور چمک پڑا تو لوگوں نے اپنے بچوں کو اس طرف آگے کر دیا، جب ڈاکٹری کو عروج ملا تو سب لوگ بچوں کو ڈاکٹری کی طرف لے آئے۔ آج دنیا افغانستان کے مسئلے پر پاکستان کی کوششوں کی وجہ سے توجہ دے رہی ہے۔ پوری دنیا کے وزیر خارجہ موجود تھے، ان کو ایک بہترین میسج دیا، سی پیک منصوبہ مشکلات کا شکار ہے۔ کیا چین پاکستان سے ناراض ہے؟ پاکستان کا مستقبل ماہرین حرب کے ہاتھوں میں ہے۔ امریکہ بلی ہے، چین شیر ہے۔ سی پیک پورے جوش و جذبے کے ساتھ آگے بڑھائیں، یہ ہمارے بچوں کا مستقبل ہے، فوج کی نگرانی میں اس کو تکمیل تک پہنچایا جائے۔ پاکستان چین کی شاہراہ ہے، اگر شاہراہ کٹ گئی تو چین بھی نہیں رہ سکے گا۔ سی پیک کا منصوبہ جس دن مکمل ہوا تو سب کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ پہلے کراچی میں بہت ناقص قانون تھا، روزانہ کوئی نہ کوئی واردات ہوتی تھی، اب اللہ کا شکر ہے پاکستان فوج نے امن کو بحال کیا ہے۔ بے نظیر جب جلسے میں تھی، خطاب کر کے کار میں بیٹھ گئی تو ان کو دوبارہ باہر نکل کر ہاتھ ہلانے کا کہا گیا، تو جب وہ باہر نکلی تو ان کو گردن پر گولی مار دی گئی۔ بس انہوں نے بدلے میں ایک ہسپتال کا نام بے نظیر کے نام سے منسوخ کر کے زخموں پر مرہم لگا دی۔ زرداری بھی صدر بن گیا، لیکن اس نے قاتلوں کو نہیں پکڑا کیونکہ یہ اس میں ملوث تھا۔ نون لیگ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ کپتان کا حیران کن فیصلہ 2023 کے لیے گیم چینجر اور اہم عہدوں پر بیٹھے شخصیت کے نیچے سے زمین کھینچ لی۔ عمران خان ہر 2 نمبر انسان کو عدلیہ کے کٹہرے میں لے کے آئے گا، آگے عدلیہ کا کام ہے۔ مودی پھنس چکا ہے، مودی کے وزیر، سفیر، مشیر پھنس چکے ہیں، امید شاہ، یوگی شامل ہیں۔ پلوامہ میں فوجیوں کو مروا کر الیکشن جیت لیا، لیکن اب اس کو ووٹ نہیں ملیں گے، اب کانگریس کو ووٹ ملیں گے۔ راجیو گاندھی کی بیٹی اسلام میں داخل ہو کر اسلام کے لیے بہت خدمات پیش کرے گی، اب اگلی حکومت کانگریس کی ہوگی۔ پاکستان کی جرأت کو چین کی طرف سے سلام پیش کیا گیا ہے، چین نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو نشانے پر رکھ لیا ہے۔ ترک عوام اور ترک صدر نے ڈالر کی ایسی کی تیسی کر دی، پاکستان بھی یہ کام کرے۔ پاکستان کی فوج کی بہترین حکمت عملی، ملا عمر کے بیٹے نے پاک فوج سے معذرت کی اور طالبان سے کہا کہ دوبارہ یہ غلطی نہ ہو، اسلامی کرنسی بنائی جائے گی۔ پاکستان سے طالبان کی اعلیٰ قیادت نے معذرت کر لی ہے، اب ایسا کام نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بےحد پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے پروگرام دنیا کا مستقبل۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔